جو بنیادی حقائق اس حوالے سے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت بنیادی حقیقت یہ ہے کہ عقیدہ توحید بنی آدم کی، اور نہ صرف یہ کہ بنو آدم بلکہ جو دو مکلف مخلوقات ہیں، یعنی دو مخلوقات کے جن کو اپنے خیر و شر کے سلسلے میں اللہ کے سامنے جواب دہی ہوگی، انسان اور جن، ان کی تخلیق کا جو بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یعبدون کا مفہوم ہے یا یوحدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اکیلے میری ہی عبادت کریں، توحید کے تقاضوں کے مطابق میری ہی عبادت کریں۔ تو گویا بنو انسان کے وجود کا جو بنیادی سبب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی توحید ہے۔ یہ پہلا نقطہ تھا جو ذہن میں رکھیے۔ دوسرا اہم ترین نقطہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کی تخلیق کا یہ مقصد توحید قرار دیا تو پھر یہ وہ پیغام تھا کہ جسے انسان کے دلوں میں راسخ کرنا تھا۔ جب کوئی مشین کسی کارخانے میں بنتی ہے تو اس کا سافٹ ویئر وہیں سے باضابطہ ڈیزائن ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ سافٹ ویئر بھی لوڈ کر دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنو آدم کو، ان سب کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے قیامت کی صبح تک انسان جو پیدا ہونے والے تھے، ان سب کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے عالم ذر میں اپنے سامنے کھڑا کر کے ان سے ایک عہد لیا، اور وہ عہد تھا کیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اب یہ نازک ترین وعدہ، یہ بہت ہی بنیادی قسم کا عہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس وقت ہو چکا ہے کہ جب ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ہم کیا، ہمارے باپ، ہمارے دادا، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تک ہماری نسلوں میں کوئی پیدا نہیں ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے روبرو عالم ذر میں کھڑا کر کے، عالم ارواح میں کھڑا کر کے ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور پھر اسی عہد کے مطابق ہماری فطرت میں توحید رکھ دی، ہماری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے توحید رکھ دی، ہماری فطرت میں شرک نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نقطے کو یوں بیان فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر پیدا ہونے والا اپنے ماں اور باپ کی صلب سے پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ اس کو معاشرے کے رنگ میں ڈھال لیتے ہیں جبکہ وہ فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ گویا اللہ نے توحید کے لیے ہم کو پیدا کیا، توحید کا عہد ہم سے عالم ذر میں لیا، اور پھر ہماری فطرت کے اندر توحید داخل کر دی۔ آگے بڑھتے جائیے اس مفہوم میں۔ پھر کیا تھا کہ بھئی یہ عہد کہیں انسان بھول نہ جائے،
اور یقیناً ہمیں اپنے بچپن کی چیزیں یاد نہیں ہوتی. جب ہم شعور میں آتے ہیں، عالم تمیز میں آتے ہیں، 6 اور 7 سال کی عمر کے بعد آہستہ آہستہ اس وقت تک کی چیزیں ہمیں یاد ہوتی ہیں اور ہم چیزیں یاد رکھ سکتے ہیں. لیکن وہ چیزیں کہ جو اللہ رب کریم نے ہم سے اس وقت عہد لیا کہ جس کی ہمیں کوئی یادداشت نہیں ہے، تو اس کی یاد دہانی کے بغیر پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن سوال ہو اور ہم یہ عذر کر بیٹھے کہ صاحب کہ ہمارے پاس تو ہمیں تو کچھ یاد نہیں کہ ہم سے کیا عہد لیا گیا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا. ان تقولوا یوم القیامت ما جاءنا من نذیر ولا بشیر، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم انکار کر دو کہ وہ جو عہد لینے کی بات کی جا رہی ہے، جو عقیدہ توحید کا عہد وہاں لیا گیا تھا، اس کا تو کوئی گواہ موجود نہیں ہے اور ہمیں تو کچھ یاد نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اس عہد کی یاد دہانی کے لیے ہم نے نبی بھیجے ہیں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے ہیں اور ان رسولوں کا جو بنیادی مقصد تھا، بنیادی مقصد تخلیق تھا، وہ صرف مقصد بعثت تھا، وہ یہ تھا کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے انکار کرو، طاغوت سے دور رہ جاؤ. بات پلے پڑ رہی ہے آپ کی؟ اس نقطے کو بالکل ابتدا سے ذہن میں رکھیے گا. توحید کے لیے ہمیں پیدا کیا، توحید کا عہد ہم سے لے لیا عالم ارواح میں، اور اس عہد کی یاد دہانی کے لیے نبی بھیجے. اور نبیوں کی دعوت کا بنیادی نقطہ کیا تھا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا اور رسول کی دعوت کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ایک اللہ کی ہی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے انکار کرو، یعنی شرک کرنے سے بچ جاؤ. اور پھر جتنے انبیاء گزرے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد توحید پر تھی. جب وہ توحید کا درس بھول گئے تو حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا. حضرت نوح کی قوم کو عقیدہ توحید سے روگردانی کی وجہ سے طوفان کا شکار کر کے، عذاب کا شکار کر کے ایک نئی موحد قوم کی جب بنیاد پڑی، جب وہ عقیدہ توحید بھول گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جب عقیدہ توحید سے بالکل مکر گئی اور اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو مکے میں ایک نئی توحید کی امت کی تشکیل دی گئی اور ایک نئے موحد معاشرے کی تشکیل پائی اور ایک کعبۃ اللہ ان کے لیے تعمیر کیا گیا، ان کی عبادتوں ان کے قبلے کا مرکز قرار دیا. اور جب وہ امت توحید مکہ مکرمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے جب وہ توحید سے کے سبق کو فراموش کر بیٹھی اور کعبۃ اللہ 360 بتوں سے آباد ہوا تو اللہ تعالیٰ نے امام التوحید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت اور براہین کے ساتھ بھیجا. اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بھی بنیادی نقطہ وہی تھا کہ جو پچھلے انبیاء کا تھا. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الانبیاء اخوۃ لعلات دینہم واحد، کہ سارے کے سارے انبیاء علاتی بھائی. علاتی بھائی کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ مختلف ماؤں سے پیدا ہونے والے وہ بھائی کہ جن کا باپ ایک ہو. مختلف ماؤں سے پیدا ہونے والے وہ بھائی کہ جن کا باپ ایک ہو، وہ علاتی بھائی ہوتے ہیں آپس میں. گویا انبیاء کی شریعتیں الگ، ان کے دور کے تقاضے الگ، ان کے دور کے اسالیب اور چیزیں الگ، لیکن ان کی دعوت، ان کا بنیادی نقطہ کیا تھا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اور وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ
من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا اللہ فاعبدون، کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اس دعوت اور اس وحی کے ساتھ نہ بھیجا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، خالص میری ہی عبادت کرو۔ اب آ جائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوی دعوت کی عمر ہے وہ 23 سال کچھ ماہ ہے، اور اس 23 سال میں 13 سال صرف مکہ کی دعوت ہے، اور یہ 13 سال جو مکہ کے ہیں یہ وہاں نماز، زکوٰۃ، روزہ، دیگر شرائع اسلام، دیگر اخلاقی اور معاشی اور معاشرتی قوانین نہیں، صرف ایک نقطہ تھا کہ جس کی تفہیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کی، اور 13 سال تک جس نقطے کے لیے محنت کی گئی وہ یہی تھا کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچ جاؤ۔ پھر جو قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بطور حجت اور برہان اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، چونکہ نبیوں کو اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ ان کی تائید کتاب کے ذریعے کرتا ہے، ان کی تائید معجزے کے ذریعے کرتا ہے، دوسرے انبیاء کو دوسرے معجزے عطا ہوئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سارے معجزے عطا ہوئے، لیکن سب سے بڑا معجزہ کہ جس کے ذریعے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تائید ہوئی وہ معجزہ قرآن کریم تھا۔ اور اس قرآن کریم کی پوری تعلیمات کا اگر آپ خلاصہ دیکھنا چاہیں تو یہ نقطہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا اور آپ کے ذہن میں راسخ ہوگا کہ پورے قرآن کریم کے مضامین کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے۔ پورے قرآن کریم کے مضامین کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کے مضامین کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خالص تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں اور خالص تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں۔ اور پھر وہ قرآن کریم، اس میں ایک ایسی صورت ہے کہ جس صورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس بات سے بھی عاجز ہے کہ وہ ہر روز 1/3 قرآن پڑھ کر سوئے؟ صحابہ نے تھوڑا سا، اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے ہر راستے کو تلاش کرنے میں بہت فعال تھے، لیکن شاید یہ بات بھی ان کے لیے گراں گزری کہ ہم زندگی کے مشاغل میں شاید اتنا وقت نہ نکال سکیں کہ ہر شخص 1/3 قرآن پڑھے، گویا 10 پارے پڑھے روز۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی شاید ہم میں سے ہر شخص روز 10 پارے نہ پڑھ پائے، 1/3 قرآن نہ پڑھ پائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن ہے۔ کیا ہے سورہ اخلاص کے اندر؟ قل هو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کی ذات میں بدعقیدگی کے اور شرک کے جتنے عقیدے ہو سکتے ہیں دنیا کے اندر، چاہے وہ مشرکین کے ہوں، چاہے وہ عیسائیوں کے ہوں، چاہے وہ یہودیوں کے ہاں ہوں، یا دنیا کے بگڑے ہوئے کسی مذہب میں بھی اللہ کی ذات کے سلسلے میں جتنے غلط عقیدے ہو سکتے ہیں ان سب کا جواب ایک صورت کے اندر اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ وہ ایک ہے اس کائنات کو پیدا کرنے کے، اپنے
قدرت کے اعتبار سے، وہ ایک ہے اس کی پرورش و پرداخت اور ربوبیت کے اعتبار سے، وہ ایک ہے عبادت کے حق کے اعتبار سے، وہ ایک ہے تصرفات کے اپنے اختیارات کے اعتبار سے، اس کے علاوہ کوئی اس کے ذات احدیت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ، اور ایک میں اہم نقطے کی طرف وضاحت کرنا چاہوں گا کہ لفظ الصمد کا ہم لوگ بڑا غلط معنی کرتے ہیں۔ ہمارے ہر شخص کی زبان پہ ایک لفظ ہوتا ہے اللہ بڑا بے پرواہ ہے۔ لفظ بے پرواہ کا مطلب ہوتا ہے لا ابالی، جس کو کسی کی پرواہ ہی نہ ہو، کوئی مرے ایسی تیسی میں جائے ہمیں کیا فرق پڑتا۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، اللہ بے پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اپنی مخلوقات کی بہت پرواہ ہے اس کو، اور کسی لفظ کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کے ان بنیادی نکات کو سمجھنا چاہیے۔ لفظ الصمد عربی میں کہاں سے آیا ہے؟ عربی زبان میں الصمد، چونکہ وہ ایک صحرائی معاشرہ تھا کہ جہاں قرآن کریم نازل ہوا ہے، اس صحرائی معاشرے میں صحرا کے اندر کبھی کبھی قدرتی طور پر کوئی ایک ایسی چٹان ہوتی تھی، چونکہ صحرا میں تو ریت ہے اور ریت میں طوفان آتے ہیں، ایک ٹیلا ہے طوفان میں آیا اور دوسری طرف چلا گیا اور انسان اپنے راستے بھٹک جاتے ہیں، انسان بڑی بڑی ہلاکتوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس صحراؤں میں اللہ تعالیٰ نے کہیں کہیں چٹانیں رکھی ہیں، اور طوفانوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، سورج کی تپش میں اگر آخری اگر کوئی پناہ گاہ ہوتی تھی کہ وہ چٹان ہوتی تھی کہ جس کے آڑ میں، اس کی اوٹ میں آدمی بچ جاتا تھا، اس کو الصمد کہتے ہیں۔ اور اسی لیے عربی زبان میں ڈٹ جانے کو کہتے ہیں الصمود، اور الصمد اس ذات کو کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الصمد وہ ذات ہے کہ جس کی طرف پوری مخلوقات اپنی مشکلات میں اس کی طرف رجوع کریں۔ الصمد وہ ذات ہے کہ جس کی طرف ساری کائنات کے لوگ اپنی پریشانیوں میں رجوع کریں، اور الصمد وہ ذات ہے کہ جو خود پریشانی کا شکار نہ ہوتا ہو، جو خود کسی کا محتاج نہ ہو، سارے اس کے محتاج ہوتے ہوں۔ گویا وہ چٹان تو کسی کی محتاج نہیں ہے، اس چٹان کی طرف سارے محتاج ہوتے ہیں۔ یہ لفظ وہاں سے نکلا ہے۔ قرآن نے انسانوں کی تفہیم کے لیے ہماری ڈکشنری سے الفاظ اٹھائے ہیں، ہمارے استعمال کے الفاظ اٹھائے ہیں، الفاظ بھی ہمیں دیے، اس کا استعمال بھی ہمیں بتایا۔ تو اللہ بے نیاز ہے اس اعتبار سے کہ اس کو کسی کی حاجت نہیں۔ دنیا کا کوئی انسان نہیں ہے، کوئی بادشاہ ساری دنیا کا کوئی مالک بھی بن جائے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو بے احتیاج ہو۔ ہم اپنے کھانے پینے کے سلسلے میں، ہم اپنے سونے جاگنے کے سلسلے میں، اپنے طہارتوں کے سلسلے میں، اور کچھ بھی نہ ہو تو مرنے کے بعد اپنے غسل کے لیے، اپنے دفن کرنے کے لیے، اپنے میت کو اٹھانے کے لیے، اپنے کفن پہنانے کے لیے کسی نہ کسی کے محتاج ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کے محتاج ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے ساری کی ساری کائنات محتاج ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جو کسی کے محتاج نہیں ہے۔ ایک جملہ ہم بہت زیادہ کہا کرتے ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہ بنانا۔ بزرگ لوگ عام طور پر جب اپنی کمزوریاں دیکھتے ہیں نا، اپنے بڑھاپے دیکھتے ہیں، اپنے قوا کا اضمحلال دیکھتے ہیں، بیماریوں کو اپنے جسم پہ حاوی دیکھتے ہیں، بچوں کی لاؤبالی دیکھتے ہیں، ان کی بدلی ہوئی نظریں دیکھتے ہیں، تو ٹوٹے دل کے ساتھ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ کہیں چارپائی پکڑ لی تو پتہ نہیں لڑکے کہاں چلے جائیں گے، بہویں کہاں چلی جائیں گی، بیٹیاں دوسرے گھروں کی چلی گئی تو وہ کہاں آئیں گی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مردہ خراب ہو جائے، مجھے کہیں اٹھا کے کہیں ڈالنا اتارنا مشکل ہو جائے، تو اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنانا۔ یہ دعا عام طور پر ہم کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بس اللہ سے رحمت مانگیے۔ محتاج ہر شخص کو ہونا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو محتاج نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگیے کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ رکھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ بندے اپنے رب سے جو چیزیں مانگ سکتے ہیں ان میں جو سب سے عظیم چیز ہے کہ وہ عافیت کی دعا ہے۔ ہمارا ایمان عافیت میں رہے، ہمارا دین عافیت میں رہے، ہماری جان عافیت میں رہے، آمین کہیے، ہماری جان عافیت میں رہے، ہمارا ایمان عافیت میں رہے، ہماری اولادیں عافیت میں رہیں، ہمارا معاشرہ عافیت میں رہے، ہمارا ملک عافیت میں رہے، امت مسلمہ عافیت میں رہے۔ بنیادی حقائق میں آپ کو بتا رہا تھا، دوبارہ میں تھوڑا سا آپ کے ذہن کو دوبارہ اس طرف لے جاؤں کہ جہاں سے میں نے موضوع شروع کیا تھا، کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عقیدہ توحید اہل حدیث اسٹیج کا وہ مرغوب موضوع ہے کہ جس کے بغیر ہماری کوئی مجلس مکمل نہیں ہوتی اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ طلباء کو پڑھاتے تھے، توحید کا بنیادی درس دیا کرتے تھے۔ طالب علموں نے کہا کہ حضرت اب ہم چاہتے ہیں کہ توحید ہم نے بہت پڑھ لی ہے، توحید ہم نے بہت پڑھ لی ہے، اب آپ ہمیں تھوڑا سا فقہ بھی پڑھائیے، تفسیر بھی پڑھائیے، حدیث بھی پڑھائیے، لغت بھی پڑھائیے، دوسرے علوم بھی پڑھائیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ ایک ٹائم ٹیبل بناؤں گا اور ساری چیزیں پڑھاؤں گا۔ ایک منصوبے کے تحت کچھ دن کے بعد آئے، کہنے لگے آج میں فلانی جگہ سے آ رہا تھا، میں نے وہاں دیکھا کچھ ایک درخت کے آس پاس کچھ لوگ جو ہے طواف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ درخت بڑا متبرک ہے، اور وہاں کچھ نمازیں ہو رہی تھی اور کچھ وہاں کچھ چڑھاوے وغیرہ چڑھ رہے تھے، بڑا عجیب لگا مجھے دیکھ کر۔ تو لڑکوں نے سنا اور خاموشی کے ساتھ کچھ زیادہ اس پہ نوٹس نہیں لیا۔ گلاس منگوا لیجیے۔ کچھ دن کے بعد اسی طریقے سے آئے، کہنے لگے کہ میں نے ایک عجیب بات دیکھی ہے، میں جس محلے سے گزر کے آتا ہوں وہاں میں نے کچھ اوباش لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ تو میں نے پوچھا کہ ہجوم کیا ہے؟ کہا ادھر کچھ پیشے والی عورتیں ہیں، نعوذ باللہ، تو یہاں کچھ بے حیائی کے پروگرام چلتے ہیں۔ تو وہ لڑکے ایک دم برنگیختہ ہو گئے، غضبناک ہو گئے کہ اتنی بے غیرتی ہمارے علاقے میں، ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے۔ تو کہنے اچھا یہ توحید سمجھی ہے تم نے؟ کائنات میں شرک سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے، اور اللہ کی ذات میں اس سے بڑی گستاخی کوئی نہیں ہے، اور اس کو سننے کے بعد تم نے اس کو ایک معمول کا معاملہ دیکھ لیا۔ اس کے مقابلے میں یقیناً بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس کے مقابلے میں انتہائی کمتر جرم ہے کوئی بے حیائی، کوئی بدکاری، اور اس پہ تم مرنے مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہی توحید تم نے سیکھی ہے، اسی سے تم پریشان ہو گئے تھے کہ بار بار ذکر کیوں کیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کے ہمارے اس دور میں ہم بہت سارے ایسے معاملات پر مشتعل ہو جاتے ہیں، مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں، جلوس نکالنے پر تیار ہو جاتے ہیں کہ جن جرائم کے مقابلے میں بہت بڑا جرم ہے شرک، جو ہماری نسوں کے اندر سرایت کر گیا ہے، جو ہماری ہواؤں میں، ہماری فضاؤں میں گردش کر رہا ہے، اور اس سے ہم کوئی فکر مند نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے اسٹیج کا سب سے مرغوب موضوع توحید ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ توحید ہی رہے، اسی پہ جئیں، اسی پہ مریں، اس کو سمجھیں، اور اس کو سمجھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیں۔ تو اس موضوع سے آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے جو بنیادی حقائق میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، وہ اس میں پہلا نقطہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا بنیادی مقصد عقیدہ توحید اور اللہ تعالیٰ کی اکیلے کی عبادت قرار دیا تھا، اور اس کے بعد اس عقیدے کو انسانوں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا عہد انسانوں سے لیا، عالم ارواح میں انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے اس عقیدہ توحید کا عہد لیا، اور پھر اس عقیدہ توحید کی یاد دہانی کے لیے سارے انبیاء کو بھیجا، اور انبیاء کی دعوت کا بنیادی مقصد یہی قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ہی اکیلی عبادت کی جائے اور طاغوت کی عبادت سے انکار کیا جائے۔ اور پھر آخری سلسلہ اس نبوت کا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم ہوا،
उस सिलसिले में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत मक्का मुकर्रमा की वो 13 साल की दावत का बुनियादी नुक्ता यही था कि ऐ लोगों, अल्लाह ताला की ही इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। और जो कुरान करीम अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तायीद और उम्मत की हिदायत के लिए भेजा था, उस कुरान करीम की दावत का बुनियादी नुक्ता वही था जो मैंने आपके सामने बयान किया कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, खालिस तेरी ही इबादत करते हैं, खालिस तुझसे ही मदद चाहते हैं। और फिर इस कुरान करीम की दावत का जो बुनियादी नुक्ता था, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान का एक सुलुस करार दिया था, वो क्या था कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह न किसी से पैदा हुआ है, न उससे कोई पैदा हुआ है, और उसका कोई शरीक और हमसर नहीं है। उसकी इबादत में, उसके इख्तियारात में, उसकी कुदरत में, उसके हुकूक़ में, किसी चीज़ में उसका कोई शरीक, उसका कोई हमदर्द, उसका कोई हमसर नहीं हुआ है। और ये नुक्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के जहनों में इस कदर जागुज़ीन कर दिया कि एक मरतबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने नावाक़फ़ियत की बुनियाद पर यह कह दिया कि माशा अल्लाह व शिता, कि जैसे अल्लाह चाहेगा, आप चाहेंगे वैसे ही होगा। फरमाया अजअलतनी लिल्लाहि निद्दन, क्या तूने मुझे अल्लाह का शरीक और हमसर करार दिया है, उसका कुफू करार दिया है कि तू ये कहता है कि जो अल्लाह चाहेगा और मैं चाहूँगा? नहीं, कुल माशा अल्लाहु सुम्मा शिता, ये कहो कि जो अल्लाह चाहेगा फिर अगर आप भी चाहेंगे तो होगा। तो ये चीज़ है, ये नुक्ता तौहीद जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। और इकबाल ने कहा था कि बयान में नुक्ता तौहीद तो आ सकता है, तेरे दिल सीने में बुतखाना हो तो क्या कहिए। हमारे दिलों के अंदर जो बुतखाने आबाद हैं वो बुतखाने उजड़ने बहुत ज़रूरी है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी दावत का खुलासा यही था और सारी की सारी मेहनत यही थी। और आपकी दावत का जो आखिरी नस्बुल ऐन अल्लाह ताला ने मुतय्यन किया था कुरान करीम में, वो क्या था कि वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद्दीन कुल्लुहु लिल्लाह, लोगों से जंग करते रहिए, लोगों को मनवाते रहिए, लोगों से मुकाबला करते रहिए, हत्ता ला तकून फितनतुन, यहाँ तक के फितना ख़त्म हो जाए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि फ़ितना से मुराद शिरक, यहाँ फ़ितने से मुराद शिरक है। और इस फितने को ख़त्म करने के लिए उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से उस वक्त तक जंग करता रहूं जब तक कि वो इस चीज़ के इकरारी ना हो जाएं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। वो सारी की सारी वो ताइफ की मेहनतें, ताइफ में लहू लुहान होना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो शेब अबी तालिब में पौने 3 साल तक पत्तों पे गुजारा करना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आपके कुंबे वालों का सिर्फ इसी अक़ीदे के मनाने के लिए था। और वो बद्र, हुनैन और उहद, वो सारी की सारी जंगें इसी के लिए हुई थी कि जहाँ बाप बेटे के मुकाबले में, बेटा बाप के मुकाबले में, अबू उबैदा इब्न जर्राह अपने बाप के सामने तलवार सौंते खड़े हैं, अबू बकर सिद्दीक़ अपने बेटे के सामने तलवार सौंते खड़े हैं। वो क्या था कि जिसने रिश्ते तोड़ दिए, जिसने कबीले तोड़ दिए, जिसने मेयार बदल दिए, जिसने पूरी कौम को अपनी कौम के ख़िलाफ़ सफारा कर दिया, बीवी शौहर के ख़िलाफ़, भाई बहन के ख़िलाफ़, सब कुछ तलपट होकर रह गया। 13 साल की अनथक मेहनत और फिर 13 साल के बाद मक्का की 10 साल की मेहनत में भी वही बुनियादी नुक्ता सवार रहा कि वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन
ان سے جنگ کرتے رہیے جب تک کہ شرک کا یہ فتنہ بالکل ختم ہو کر جو ہے نیست و نابود نہ ہو جائے، ساری کی ساری قوم اسی بات کا اقرار کرنے والی ہو جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو جزیرۃ العرب سے فتنہ ختم ہو چکا تھا، شرک ختم ہو چکا تھا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر جب نظر پڑی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اشہد انک بلغت الامانۃ وادیت الرسالۃ وجاہدت فی اللہ حق جہاد۔ میں یہ شہادت دیتا ہوں کہ جو امانت اللہ نے آپ کو عقیدہ توحید کے ابلاغ اور تفصیل کی دی تھی آپ نے پوری کر دی، امانت پہنچا دی، رسالت کا آپ نے حق ادا کر دیا، اللہ کے راستے میں جہاد کا حق ادا کر دیا، امانت مکمل ہو چکی ہے، شرک ختم ہو چکا ہے۔ جن نکات کے ذریعے میں آپ کو اس موضوع کے قریب لانا چاہتا تھا، یقیناً وہ آپ کے ذہن میں پہلے بھی راسخ ہے، اب بھی آپ پہنچ چکے ہیں کہ یہ ظلمت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر چلے تھے، یہ عقیدہ شرک تو ختم ہو چکا تھا، توحید کا بول بالا ہو چکا تھا، پھر آج امت توحید کے لیے یہ موضوع اتنا اجنبی کیوں ہے؟ امت توحید کے لیے یہ موضوع اتنا اجنبی کیوں ہے؟ اب یہ موضوع بیان کرنا کبھی کبھی کانٹوں پہ چلنے کے مترادف کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ موضوع بیان کرنا دشمنیوں کا سبب کیوں بن جاتا ہے؟ یہ موضوع اپنے آپ کو جان جوخم میں ڈالنے کا سبب کیوں بن جاتا ہے؟ یہ موضوع اتنا اجنبی کیوں ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے امتحان کا نظام ہے۔ لو شاء اللہ لجعل الناس امۃ واحدۃ، اگر اللہ چاہتا تو سارے کے سارے انسان جو آدم کی اولاد ہے ایک عقیدہ توحید پر ہوتے، ان میں کوئی مشرک نہ ہوتا، کوئی بدعتی نہ ہوتا، کوئی فرقہ نہ ہوتا، کوئی ایک مذہب نہ ہوتا، ایک مذہب ہوتا اللہ کی وحدانیت کا، کہ جس کے لیے نبیوں سے محنتیں کروائی اللہ نے، کوئی زیادہ اتنے زیادہ یہ جنگیں کرانے کی یہ سب کچھ ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اللہ کی مصلحت ہے، اس کی مشیت ہے، اس کی رحمانیت غالب تھی، تو شیطان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ خیر و شر کا مارکہ سجانے کی کیا ضرورت تھی؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یہ شکر اور کفر کے دو راستے یکساں اور مساوی چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اس کی مشیت تھی، یہ اس کی حکمت تھی، یہ اس کی تقدیر تھی، اس نے تو آزمانا تھا کہ اس جنت کا مستحق کون بنتا ہے۔ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، وہ جنت جو تمہاری وراثت ہے، ان اولاد آدم میں کون اس وراثت کا مستحق بنتا ہے؟ باپ دادا کی وراثتوں پہ لڑنے والوں، گھاس کے تیلوں پہ اور زمین کے انچ انچ کے ٹکڑے پہ لڑنے والوں، باپ دادے کی وراثت کے لیے ایک دوسرے کا گلا کاٹنے والوں، ہمارے باپ کی وراثت وہاں اوپر پڑی ہے، جنت الخلد۔ وہ جنت الخلد ہمارے باپ دادا کی وراثت ہے، اور کر لو محنت۔ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، یہ وہ وراثت ہے جو جس کے مالک تم ہو، اور دیکھنا ہے کہ ان کا مالک کون بنتا ہے۔ اللہ نے وہی امتحان کا نظام کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے جو میں نے پہلے بیان کیا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد توحید پہ نہیں رہی، ایک زمانہ گزرنے کے بعد شرک ہوا۔ کان الناس امۃ واحدۃ، پہلے ایک امت تھے لوگ، پھر اس کے بعد ان میں شرک ہوا، یہاں تک کہ شرک بڑھتا 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 حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی کے دور تک اس قدر ہو گیا کہ اس ایک اللہ کے مقابلے میں اتنے لوگ کھڑے ہو گئے
وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ولا یعوق ولا نصرا، ایک ایک جو ہے وہ انہوں نے اپنے بت کھڑے کر دیے اللہ کے متوازی، اور جب دیکھا کہ یہ قوم ماننے والے نہیں ہیں، ایک دو دن نہیں، یہ شرک کا عقیدہ کھرچنے کے لیے 950 سال لگا دیے حضرت نوح علیہ السلام نے، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ غالب ہوا، نبی نے سفارش کی، نبی نے اپنی دعوتی تگ و دو کی، 950 سال کی اپنی محنتوں کا خلاصہ ایک رپورٹ کی صورت میں دیا، اور رپورٹ کے بعد سفارش بھی کی، انی دعوت قومی لیلا و نہارا ثم اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا الی آخر الآیہ۔ وہ لمبی آیات ہے کہ جس میں حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کے لیے دعوت و تبلیغ کے اپنے ایک ایک مرحلے کا ذکر کرتے ہیں، رپورٹ دیتے ہیں تفصیلی اللہ کے حضور، اور پھر اس کے بعد سفارش بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اے اللہ انہیں ختم کر دے، ان میں سے ایک بھی نہ باقی بچے، چونکہ یہ اگر رہے تو اگلی نسلوں کو بھی مشرک بنائیں گے، کوئی عقیدہ توحید بیان کرنے والا ان کے درمیان باقی نہیں رہ پائے گا، ختم کر دے ان کو، پاک کر دے اس زمین کو شرک سے، ایک نئی امت بنا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے جا کشتی بنا، تجھ کو اور تیرے چند امتیوں کو ہم بٹھائیں گے، اس دھرتی کو پاک کریں گے، اور اللہ نے اس دھرتی کو پاک کیا، اور آدم ثانی حضرت نوح کی ذریت سے سام، حام اور یافس، پھر آگے نسلیں چلی، اور پھر اللہ کا امتحان کا فیصلہ غالب آیا، خیر و شر کے مارکے پھر سجے، پھر توحید اور شرک کی راہیں الگ الگ ہوئیں، حضرت ابراہیم کا دور آیا اور شرک اس حد تک غالب ہو گیا، شرک اس حد تک غالب ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساری قربانیاں دینے کے بعد سب سے پہلے مناظرہ کیا، مناظرے کے بعد مجادلہ کیا، اپنے خاندان کو چھوڑا، بادشاہ کی دشمنی مول لی، آخری قربانی اپنی جان تک کی دینے کے لیے آگ میں کود گئے، ہجرت کی، سب کچھ لے کے چل پڑے۔ اللہ نے کہا نہیں، ان کے لیے میں کچھ اور فیصلہ کروں گا، تو چل ایک نئی بستی بساتے ہیں، تو چل ایک نئی بستی بساتے ہیں، اور مکہ میں توحید کی بستی بسی، اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت حنیفیت کی بنیاد پڑی۔ اب ان کی نگاہوں کے سامنے اب کوئی درخت ہی نہیں ہے جہاں یہ ٹال لگائیں گے، یہاں کوئی ایسا پتھر ہی نہیں جس کو تراش کے یہ بت بنائیں گے، خالی ٹیلے ہیں، کوئی درخت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ کو دیکھتے ہیں آسمان پر، اس کی کردگاریوں کو دیکھتے ہیں، اور فطرت کے ماحول میں ایک نئی موحد قوم جو ہے وہ پروان چڑھے گی، جاؤ وہاں پر بساؤ اپنے بیٹے کو، اور اس کی ذریت سے جو ہے وہاں پر میں دنیا کے ساری نعمتیں لا کے اسی میدان میں جمع کر دوں گا، اور ایک توحید کی امت وہاں کھڑی ہوگی۔ ایسا ہوا، کعبہ بنا، زمزم جاری ہوا، بستیاں بسی، حالات موافق تھے، سازگار تھے، لیکن اللہ کا امتحان کا وعدہ غالب رہا، خیر و شر کا مارکا پھر سجا، شرک اور توحید کی راہیں پھر الگ ہوئی، توحید کمزور پڑی، شرک غالب ہوا، اور اس قدر غالب ہوا کہ وہ کعبۃ اللہ کہ جو اللہ کی خالص توحید کے لیے کھڑا ہوا تھا، جس کو اٹھانے والے مستری اور مزدور نے کہا تھا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور جس نے بڑے ٹوٹے دل کے ساتھ یہ دعا کی تھی وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ مجھ کو اور میری اولاد کو اصنام کی بت پرستی سے بچا کے رکھنا، اور اس امانت کو، اس رسالت کی امانت کو میری ذریت میں رکھنا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم تجھے نہیں پتا ابھی یہاں کیا ہونے والا ہے، تیری دعائیں ایک خاص حد تک میں نے قبول کرنی ہے، لیکن میں اپنے کچھ طریقے بدل نہیں سکتا، لا ینال عہد الظالمین، مجھے پتا ہے تیری امت میں کیا کچھ ہونے والا ہے، سب کے لیے میری طرف سے وعدہ نہیں ہے، جو ماننے والے ہوں گے انہی کے لیے وعدہ ہے، نہ ماننے والوں کے لیے کوئی وعدہ نہیں۔ ابو بکر صدیق کے لیے تو وعدہ ہے
ابو لہب کے لیے وعدہ نہیں ہو سکتا، ابو جہل کے لیے وعدہ نہیں ہو سکتا، عثمان اور عمر کے لیے تو وعدہ ہو سکتا ہے لیکن عتبہ اور شیبہ کے لیے وعدہ نہیں ہو سکتا۔